إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بزرگان محترم اور قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور یہ اسلامی سال کا 3را مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. تاریخوں کے اختلاف کے ساتھ اور باتفاق جمہور امت اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا. دیگر مہینوں کی طرح ارادہ یہی تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ
جیسے ہی شروع ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے کل ملا کر 63 سالہ آپ کی مکمل زندگی ہے، اور اس میں سے 23 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے، یعنی آپ کو 40 سال میں اللہ کی جانب سے نبی اور رسول بنایا گیا۔ اس 23 سالہ نبوی زندگی کے علماء امت نے بلکہ خود ہی اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے وہ ایام جو آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے، اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے جو نبوی ایام جو سال مہینے مکے میں گزارے اس کو مکی زندگی کہتے ہیں، اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو زندگی کے جو آخری کے سال وہاں گزرے اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ ملک کے موجودہ حالات پچھلے چند سالوں سے جو چل رہے ہیں اس کا تقاضا یہ تھا، اور ماہ ربیع الاول بھی تھا، ارادہ یہی تھا کہ اسی پر گفتگو ہو کہ اللہ کے نبی کی جو مکی زندگی ہے وہ ایسے حالات کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے راستہ دکھاتی۔ آپ نے جو ایام وہاں گزارے اور ان دنوں میں جو آپ پر حالات آئے اور آپ کے صحابہ پر جو حالات آئے، ان حالات سے امت مسلمہ کے ہر مرد و عورت کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، چونکہ ہمارا مزاج یہ ہے اور یہ بن گیا ہے کہ ذرا سی مصیبت کیا آئی ہم لوگ رب العالمین کی ناشکری پہلے کرتے ہیں، حالات کا تجزیہ بعد میں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی جو مکی زندگی ہے وہ اپنے اندر بہت سے اسباب، بہت سی ہدایات، بالخصوص ایسے دنوں کے لیے کہ جن دنوں میں پوری امت پر، جماعتوں پر، امت کے الگ الگ افراد پر ظالموں کی جانب سے یلغار ہے، کہیں عبادتوں کو منحدر کیا جا رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ نام مسلمان۔ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں، چاہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں استاذوں کے لیکچر کے دوران کے وہ زہریلے جملے، وہ خطرناک باتیں جو ہمارا بلکہ ہم سے زیادہ آپ آڈیوز کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں یا اخبارات کی خبروں کی شکل میں پڑھتے اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تقاضا یہی تھا کہ اس پر بات ہو، بات سامنے آئے، مگر فی الحال آزادی ہند کے بعد، ہمارے ملک کی آزادی کے بعد جو ہماری اس ملک میں بہت بڑی طاقت ہے، وقف بورڈ، اس کا مسئلہ ایسا ہے اور بڑوں کی ہدایات ایسی ہیں کہ اس جمعے میں اسی پر بات ہو۔ اس سے پہلے ایک جمعہ اجمالاً مختصراً چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر آج کا ارادہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں اتنا سمجھ میں آئے کہ وقف شریعت کی نگاہ میں کیا ہے، اور وقف کی جائیدادیں، ان کا ہمیں ہمارے ملک میں کیا قانونی حق حاصل ہے۔ صرف کیونکہ موجودہ زمانہ ایسا ہے کہ صرف نام یاد رکھ لینے سے
یہ نام سن کر کام چلا لینے سے بات نہیں بن جاتی، بلکہ کچھ نہ کچھ سنجیدہ مزاج ہو کر سننے اور پڑھنے سے اور جاننے سے بات بنے گی۔ ملک کے موجودہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ ظالموں کی جانب سے وقف بورڈ کے سلسلے میں پارلیمانی ہاؤس کی میز اور ٹیبل پر وہ بل رکھا گیا اور کرم الہ رب العالمین کا کرم کہ وہ پاس نہیں ہو سکا، مخالفتوں کی بنیاد پر یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر، اور اب اس بل کو ذرا کہیں اور بھیج دیا گیا۔ تو یہ جو آج کا جمعہ ہے، اس میں کوشش یہی ہے آپ کے سامنے کہ کم از کم ہمیں اتنا معلوم ہو کہ وقف کی شریعت کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے۔ واقعات تو ہم ہر ہفتے سنتے ہیں، ہر جمعہ سنتے رہتے ہیں، ہر جمعے کے بیانات میں مختلف علماء سے سنتے رہتے ہیں، مگر آپ یقین رکھیں کہ اس ملک کے اندر جو وقف بورڈ کا شعبہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک طاقت ہے اور یہ بہت بڑی شناخت ہے۔ اسی کے وہی وقف بورڈ آج حکومت کے نشانے پر ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، کیونکہ جہاں مسلمانوں کو دین اور ایمان سے جدا کرنے کی کوششیں ہیں اور چل رہی ہیں، وہاں ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اس قوم کو اس ملک کے اندر مالی اعتبار سے بالکل کاٹ دیا جائے، کمزور بنا دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسی گہری نیند میں ہیں کہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ہم اتنی گہری نیند میں ہیں، اور وہ نیند ہے مال کے کمانے کی، وہ نشہ ہے اولاد کی، اولاد کو اچھا بنانے کا، وہ نشہ ہے اپنے آپ کو مالدار کہلانے کا۔ ایک زمانے میں جنگ عظیم دوم ہوئی، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار، جرمن کا ایک شاعر ہے، تو اس نے بڑے اچھے اشعار انگریزی زبان میں جرمن لینگویج میں کہے، اور ان کا ترجمہ دیگر زبانوں میں ہوا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مصیبت آئی ملک کے حصے میں تو کچھ لوگوں نے یوں کہا، ہم پر کہاں آئی ہے، جب آئے گی دیکھیں گے۔ ریاست میں آئی تو لوگ انتظار میں رہے، جب ہٹلر کا ظلم چل رہا تھا۔ پاس کے بازو کے شہر میں آئی تب بھی لوگ سوتے رہے، یہاں تک کہ اپنے شہر میں آئی، محلے میں وہ مصیبت آئی، پاس کے گھر میں آ گئی تب بھی نہیں اٹھی۔ جب اپنے اوپر مصیبت آئی تب معلوم ہوا کہ ہاں حالات اچھے نہیں۔ بالکل یہی حالت اور یہی سچویشن ہماری قوم کی بھی۔ جب تک چاہے ہزاروں واقعات ہو جائیں موب لنچنگ کے یا کسی اور طریقے کے ستانے کے، کوئی کان پر نہیں لیتا، کوئی جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری جو تنظیمیں ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو یا جمعیت علماء ہو، بڑی بڑی تنظیمیں چیخ کر پکار کر ہر اعتبار سے مجلسوں کے ذریعے سے ویڈیوز کی شکل میں کوشش کرتے ہیں کہ قوم بیدار ہو۔ اور اس ہفتے کی بھی کوشش یہی ہے، کاش کہ ہم لوگ کچھ جان لیں کہ وقف بورڈ ہے کیا شریعت کی نگاہ۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وقف بورڈ فلاں صدر بنے، ایسا ہوا، یہ ملکیت، یہ جائیداد، یہ بلڈنگ، یہ سائٹ وقف بورڈ کے انڈر میں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس سے پہلے آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، قرآن مجید کا 4واں پارہ، اس کی یہ پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى
ارشاد فرمایا، بڑا آسان سا ترجمہ ہے کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو غزوہ خیبر کے بعد، خیبر فتح ہو چکا تھا، اور جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت بھی ملتا تھا، بہت سے صحابہ کو مال غنیمت ملا، بہت سے صحابہ۔ تو یہاں سے صحابہ کرام کے دل میں سوال ہوا کہ یہ چیز ہمارے یہاں میرے نزدیک فلاں چیز بڑی پسند ہے۔ اب صحابہ نے وقف کرنا شروع کیا۔ اب اس سے پہلے چند باتیں ذرا اور غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا انسان کے مر جانے کے بعد اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے، محتاج ہے۔ ہاں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اسے کام آتی ہیں مرنے کے بعد۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مسجد میں کوئی کام کرا دیا، راستے پر کہیں پینے کے پانی کا انتظام کر دیا، چلتا رہا لمبا، کوئی زمین وقف کر دی اللہ کے لیے، کوئی یتیم خانہ اس زمین میں بنوا دیا، کہیں کسی اور چیز کا انتظام کر دیا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا اس نے کچھ علم حاصل کیا تھا، اب پڑھایا، قرآن مجید پڑھایا، ناظرہ پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، علماء تیار کیے، تو اس کا بھی انسان کو قبر میں پڑے ہوئے فائدہ ملتا ہے۔ وہ علم آگے چلتا رہتا ہے، اس سے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وہ انسان دیندار بنا گیا، اور وہ بچے اپنے والدین کے انتقال کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، صدقات نافلہ کے ذریعے اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ وقف بورڈ کی حیثیت شریعت کی نگاہ میں کیا ہے۔ صدقہ جاریہ، وقف میں اور صدقے میں باریک سا فرق ہے۔ صدقہ میں آپ کریں، ہم نے کسی کے ہاتھ میں، ایک ضرورت مند کے ہاتھ میں کچھ رقم دی، کچھ سامان دیا، وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب اس کو وہ فائدہ وقتی ہوگا، لمیٹڈ ہوگا، 1 مہینے کے لیے، 8 دن کے لیے، 2 دن کے لیے۔ وقف کا مسئلہ ایسا ہے، جب انسان پیسے کو، زمین کے ٹکڑے کو، کسی عمارت کو وقف کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے انسان کو اس کا مالک نہیں بناتا، بلکہ وہ یوں کہتا ہے میں نے زمین کا یہ ٹکڑا، میں نے یہ عمارت اللہ کو دے دی، اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب یہ انسان کی ملکیت سے منتقل ہو کر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اب نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی کو دیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ وقتی نہیں ہے، یہ تا قیامت ایسا ہی رہے۔ اسلامی تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو سب سے پہلا وقف ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہوا یوں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی نے 7 کھجور کے باغ وقف کر دی، 7۔ ایک یہودی کے تھے، اب
جنگ احد دوسری جنگ ہے، غزوہ احد، جنگ بدر کے بعد وہ جنگ ہوئی۔ ایک یہودی اللہ کے نبی کے ساتھ اس میں مسلمانوں کی جانب سے لڑا تھا اور اس نے یہ کہہ دیا تھا یہ باپ میرے بعد آپ جو چاہیں ان کا کریں۔ اس کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ان تمام باغات کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ یہ پہلا وقف ہے اسلامی تاریخ میں، سب سے پہلا، اس سے پہلے کوئی وقف نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے زمانے میں دوسرا جو وقف ہوا وہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا۔ جنگ خیبر ہوئی، ان کو ایک جائیداد ملی تھی، وہاں بڑی پسند تھی ان کو، بہترین جائیداد، تو انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں صدقے کا ارادہ کیا، یعنی وقف کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے مشورہ کیا، کیا کرو، یہ جائیداد پسند ہے۔ یہ موقع وہی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو اللہ کے نبی سے جب انہوں نے مشورہ کیا تو آپ نے مشورہ دیا عمر ان شئت حبست اصلها او تصدقت بها، آپ ایسا کرو اصل زمین کو روک لو اور جو اس کی پیداوار ہو اس کو صدقہ کر دو، اگر تم چاہو تو زمین کو باقی رکھو، جو کھجور ہیں، جو اس میں جھاڑ ہیں، درخت ہیں، کھجور آئیں، ان کو صدقہ کر دو اللہ کی راہ۔ تو حضرت عمر نے اسی شرط کے ساتھ جائیداد کو فقیروں، رشتہ داروں، مسکینوں، مہمانوں، غلاموں کے لیے وقف کر دیا، اور ان کے وقف میں یہ شرط آج بھی موجود ہے۔ اس زمین کے بارے میں آپ نے لکھوایا لا یباع، بیچی نہیں جا سکتی کبھی بھی، ولا یوہب، کسی کو گفت بھی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بادشاہ بن گیا تو ہم نے اپنی جانب سے اس زمین کو تمہیں دے دیا، نہیں، کسی کو نہیں دیا۔ ولا یورث، اب اس کا کوئی وارث بھی نہیں بنے گا، کل کو عمر کا انتقال ہو جائے اور اولاد یہ کہنے لگے کہ باپ کی وراثت ہی نہیں، یہ اللہ کے نام پر وقف ہے، لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ میں تیسرا وقف جو کیا وہ حضرت عثمان غنی نے کیا، جو سابقہ جمعے سے پہلے جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ مدینے میں لوگوں کے لیے پانی کی قلت تھی، تو روما نام کا کنواں آپ رضی اللہ عنہ نے خریدا اور خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، عام کے لیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کیا کہ اپنی جائیداد سے ایک چشمہ تھا پانی، وہ انہوں نے وقف کر دیا، لیکن اس کا متولی، اس کا ذمہ دار اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ پانچواں وقف حضرت ابوبکر نے کیا، مکہ مکرمہ میں کوئی گھر تھا، اپنی اولاد کو ذمہ دار بنا کر وقف علی الاولاد کر دیا۔ یہ جو میں نے کچھ مثالیں دی، ورنہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں، کچھ چوٹی کے جو بڑے اجل صحابہ کرام ہیں، جو صحابہ کرام کی پہلی صف میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کے بعد انہوں نے وقف کیا، تو معلوم کیا ہوا، شریعت کی نگاہ میں کوئی مسلمان ایمان والا اللہ کا بندہ کسی زمین جائیداد کو، کسی زمین کے ٹکڑے کو اللہ کے نام پر یہ کہہ کر وقف کر دے میں نے اس کو اللہ کے نام پر دے دیا، اب اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، نہ وقف کرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے، اس کے بچے اس کے وارث بن سکتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے نام پر وقف ہو گیا۔ یہ ہے وقف کی شرعی حیثیت۔ شریعت یہ کہتی ہے وقف کے بارے میں، بہت سے صحابہ کرام نے کیا، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے بہت زیادہ مدینہ منورہ وقف کیا۔ چاروں خلیفہ چلے گئے، خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، اس کے بعد اور بڑھائے
خلافت بنو امیہ آئی، بنو عباس آئے، سب کے سب کبھی نہیں رکا اور چلتا رہا۔ کوئی یتیم خانہ بنوا دیتا، کوئی مدرسہ بنوا دیتا، کوئی مسجد بنوا دیتا، کوئی پینے کے پانی کا انتظام راستے پر کرا دیتا، کوئی بیواؤں کے لیے جس کا کوئی نہ ہوتا گھر کی تعمیر کروا دیتا۔ وقف چلتا رہا اور ہمارے ملک میں بھی چلا۔ یاد رکھیں یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نمبر 1 وقف کرنے کے بعد کسی کا کوئی حق نہیں بچتا۔ دوسری چیز، اس پر نہ تو غیر کوئی ذمہ دار بن سکتا ہے اور نہ کسی غیر مسلم کا اس میں تصرف ہو سکتا ہے۔ یہ صرف خاص اور خاص صرف مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے، کسی اور کے لیے کچھ نہیں۔ اب تھوڑا آگے چلیں۔ مسلمانوں کی حکومت اس ملک میں بھی رہی 1-2 سال نہیں، 800 سال۔ اب یہ اپنے اوپر ہے، کوئی اس کو غلامی کہے یا کچھ بھی کہے۔ لوگ کہتے ہیں غلامی کے سال گزارے، تو آپ نے گزارے ہوں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 800 سال ہندوستان کے اندر انصاف کے ساتھ ہر مذہب کو اپنے قانون پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی ہے پورے ہندوستان پر۔ اور اب تو تقسیم ہونے کے بعد بہت چھوٹا ہو گیا ہے ملک، ورنہ تقسیم وطن سے پہلے اس اتنے بڑے خطے پر مسلمانوں کی انصاف کے ساتھ حکومت چلی۔ جب وہ حکومتیں چلتی رہیں، حکومتوں کا زوال آیا۔ جب زوال آیا 1857 میں انگریزوں کا مکمل قبضہ۔ اس کو ذرا غور سے سنیں، انشاءاللہ کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ 1857 میں کمپلیٹ قبضہ ہوگا۔ دھوکہ دے کر لڑنے والے، جہاد کرنے والے کرتے رہے، لاکھوں علماء، لاکھوں کو انصاف پسند قائدین شہید کر دیے گئے، لاشوں کو لٹکا دیا گیا، مسجدوں کو، مدرسوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بلکہ مورخ تو یوں کہتا ہے کہ اکیلے دہلی شہر میں تقریباً 30 پر 3000 مدارس تھے جن کو ختم کر دیا گیا ظالم انگریزوں کی جانب سے۔ اب جب انگریز نے یہ مکمل قبضہ کیا تو وقف کی کچھ جائیدادوں پر بھی اس کا قبضہ ہوا۔ مسلمانوں نے احتجاج شروع کیا، یہ برداشت نہیں، ان جائیدادوں پر، یہ جو پراپرٹیز ہیں ان پر تمہارا کوئی حق نہیں، یہ صرف اور صرف اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمارے غربا یتیموں کے لیے دی ہیں، تم نہیں بن سکتے۔ جب یہ احتجاج شروع ہوا تو انگریز نے کچھ سال کے بعد اس کو قبول کر لیا۔ 1863 عیسوی میں انہوں نے کیا کیا، تمام وقف بورڈ کی جائیداد جتنی بھی پوری ملک میں تھی مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ آپ ہی ذمہ دار، آپ ہی چلائیے۔ اب آزادی کی کوششیں بھی جاری تھیں، آزادی کی کوششیں چلتی رہی 1947 میں ملک الحمدللہ آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے بعد 1951 میں اس ملک میں قانون بنا جمہوری، اس ملک کے اندر قانون نافذ کیا گیا جمہوری، نہ اسلامی قانون نہ ہندو راشٹر، کچھ نہیں اسلامی، صرف جمہوری قانون نافذ ہوا۔ اس کے اندر بھی وقف بورڈ کو، اس کو وقف کی جائیدادوں کو چھوڑ دیا گیا۔ مسلمان علماء، مسلم لائرز نے حکومت کے سامنے احتجاج کیا، یہ قابل قبول نہیں ہے، ان پر تمہارا حکومت کا کسی اور کا کوئی حق بنتا ہی نہیں۔ آپ ایک ڈپارٹمنٹ بنائیے، شعبہ بنائیے اور اس کے اندر مسلمانوں کو آپ جاب دیں، نوکریاں دیں، ذمہ دار بنائیں، اس پورے شعبے کو منظم کریں۔ جب یہ احتجاج ہوا تو حکومت نے 1954 میں
یعنی ملک میں قانون کے نفاذ کے تقریباً 3 سال کے بعد مسلم وقف ایکٹ منظور کر لیا. جب یہ منظور ہوا، حالانکہ جب وہ منظور ہوا اس میں بہت سی کمیاں تھیں، احتجاجات چلتے رہے. اس کے بعد 1964 میں 1969 میں کچھ ترمیمات کی گئی، مگر اب بھی بہت کمیاں باقی تھیں. اور آپ یقین نہیں کریں گے، انہی کمیوں کی بنیاد پر وقف بورڈ کی بہت سی جائیدادوں پر آج بھی قبضہ ہے. اگر کاش 1954 میں جو مسلم وقف ایکٹ بنا تھا وہ سخت ہوتا، اس میں گنجائش نہ ہوتی، تو وقف بورڈ کے پاس آج کی تاریخ میں حکومت کی اطلاع کے مطابق کہ وقف بورڈ کے پاس جو جائیدادیں ہیں، ہندوستان میں 3 نمبر پر ادارہ ہے جس کے پاس ریلوے اور ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ جائیدادیں املاک وقف بورڈ کے پاس. خیر دن گزرتے رہے، چلتا رہا. اور اس کے بعد بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، بہت سے فسادات ہوئے. 1995 میں نیا وہ مسلم وقف ایکٹ منظور ہوا. اس میں بھی 2010 اور 13 میں کچھ اصلاحات کی گئی. ایک بڑی مشہور رپورٹ آئی، آپ نے نام سنا ہوگا، جسٹس راجندر سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی. اس کی رپورٹ کا بھی بہت خیال رکھا گیا. اب یہ لاسٹ تھا 2013 میں جو اس میں کچھ رد و بدل ترمیمات کی گئی. اس میں بہت حد تک وقف بورڈ کی جائیدادیں بالکل محفوظ ہو گئی. بہت حد تک، مکمل اور کمپلیٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت حد تک محفوظ ہو گئی. اب آپ کو تو معلوم ہے 2014 سے ایک سلسلہ چلا ہے کہ اگر ہوا کا رخ ذرا بدلے تو ہر ایک کے پاس اب تو صرف ایک ہی جھنجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان مخالف کوئی بھی چیز آپ لے کر آئیں، ہر غلطی آپ کی تسلیم کی جائے. آپ کچھ بھی لے کر آئیں، آپ کی ہر خطا کو معاف کر دیا جائے گا. اور یہی ہوا 3 طلاق کے نام پر، عدالت عظمیٰ کے بابری مسجد کے فیصلے کے نام پر، اور نہ جانے کتنا فیصلہ، نہ جانے کتنی جگہ. اب ہمارے اوپر مہربان بننے کا دعویٰ کرنے والے ایک نیا بل لے کر آئے وقف بورڈ کے سلسلے میں. وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی چند بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس آخر میں بڑی اہم گزارش آپ سے کرنی. وہ جو نیا بل آیا ہے وہ سچی بات یہ جملے میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو صاف یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو طاقت ہے اس کو مٹا دو، ختم کر دیا جائے. جن لوگوں نے ذرا بھی اس کا مطالعہ کیا ہوگا وہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ یقین رکھیں، اللہ نہ کرے نافذ ہوا تو 5 سال کے بعد ہم اور آپ آپس میں یہی پوچھیں گے وقف بورڈ کیا ہوا کرتا تھا. اتنا وہ بدلا نہیں گیا، بلکہ یوں کہیں کہ ایک نیا قانون وہ لے کر آئے. اس کی بہت سی تجاویز جو نہایت خطرناک ہے. سب سے پہلا یہ رکھا گیا کہ وقف ایکٹ 1995 موجودہ وقف بورڈ کا نام وقف ایکٹ 1995، اس کا نام بدل کر صرف اتنا کر دیا جائے کہ انتظامی اختیارات کارکردگی اور ترقی ایکٹ. یعنی وقف بورڈ ہمارے اپنوں نے وقف کیا، اس کے اندر سے وقف کا نام ہی اڑا دیا گیا. اب ہماری نسلیں، اگر یہ ہوا، ہماری نسلیں آئندہ چل کر پوچھیں گی وقف کچھ ہوا کرتا تھا، وہ جائیدادیں کہاں گئی؟ حکومت جواب دے گی نہیں، وہ ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا. یعنی نام ہی ختم کر دیا گیا، نام ہی نہیں ہے نئے بل میں. اور آگے چلیں، یعنی قانون بنایا ہے، مذاق کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ڈی سی ہوتا ہے، اس کی ایک شق آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. نئے بل میں ہے کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو نیا قانون اگر پاس ہوتا ہے یہ اختیار ہوگا
کسی بھی پراپرٹی کو وہ ڈکلیئر کر دے کہ نہیں یہ وقف بورڈ کی نہیں ہے تو وقف بورڈ کو اس کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنا ہوگا. اور ہندوستان جیسے ملک میں اس میں چاہے کسی کو برا لگے آپ چند کاغذ کے ٹکڑے خرچ کریں اشارہ سمجھ جائیں کس کو نہیں لے سکتے آپ. گلبرگہ میں تحقیق آپ کر لے جا کر کروڑوں کی قیمتی زمین پر یہی دھاندلے بازیاں کر کے اور اپنوں کی مکمل نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے آج خیروں کا ایک عالیشان ہاسپٹل کھڑا ہے، جبکہ کاغذات یہ کہتے ہیں کہ مکمل وقف بورڈ کی زمین، یعنی کلیکٹر کو یہ اختیار دیا جائے گا وہ جس کو چاہے ڈکلیئر کر دے. کسی زمین میں لڑائی چل گئی، ذرا اختلافات ہوئے، کسی کی نہیں سنیں گے وہ صاحب لکھ کے دے دیں گے. اور باقاعدہ اس میں یہ بھی ہے کہ وقف بورڈ کو اتنے دنوں کے اندر اپنے کاغذات کے اندر سے اس پراپرٹی کو خارج کرنا ہوگا، اس کے ریکارڈ کو مٹانا ہوگا. اور آگے آپ چلیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ موجودہ جو سینٹرل حکومت ہوتی کسی کی بھی آئے اس میں 14 ممبران ہوتے، 14 وقف بورڈ جو کونسل بنتی ہے 14 ممبران ہوں اور ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے. خوب غور سے سنیں، ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اب جو نیا یہ لے کر آئے ہیں وہاں سے مسلمان کا لفظ ختم، 14 ہوں گے، 14 کی جگہ 20 پر 3 ممبر مسلمان، کوئی ضروری نہیں. ہاں ایک الگ جملہ کیا اس میں شامل کیا گیا، 2 غیر مسلم ممبروں کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ڈگڈگی آپ قانون کی لے کر آئے ہیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں. جو لائرس ہیں یہ جو جن کو دلچسپی جا کر پڑھیں، کتنی جگہ ہماری ریاست ہے کرناٹک میں، تمل ناڈو میں جو بڑے بڑے ہمارے برادران وطن کے دیوس مندر ہیں، عبادت کی جگہیں، اور آگے چلے جو عیسائیوں کی چرچ ہیں ان کی جو کمیٹیاں ہیں باقاعدہ اسٹیٹ حکومت کی نگرانی میں ایسے قانون پاس ہو کریں کہ غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، غیر عیسائی چرچ کا ممبر نہیں بن سکتا. تو کیا یہ کون سا انصاف ہے کہ وقف بورڈ کے 2 غیر مسلم بھی ہوں گے جبکہ ان کو وقف بورڈ کا واو قاف بھی نہیں آتا ہے، وہ مطلب ہی نہیں سمجھتے کیا ہے کہ 2 کا ہونا. اس سے آگے چلیں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے. اب وقف بورڈ میں موجودہ کیا ہوتا ہے کہ منسٹرز ہوتے ہیں، اس کے بعد آفیسرز ہوتے ہیں. اب نیا کیا آیا ہے کہ چیئرمین ہوگا اور اس چیئرمین صاحب کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ کوئی بھی ہو. یعنی کھلا مذاق یہ ہے، صاف صاف الفاظ میں کہا جائے کہ ان کو مسلمان قبول ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے کہ یہ تو مجبوری ہے ان کی، کیونکہ اگر یہاں اللہ نہ کرے مسلمان نہ ہوتے تو وہ آج تک تلوی چاٹ رہے ہوتے جیسے ان کے بڑوں نے کیا ہے. اور تاریخ یہ بتلاتی ہے، کوئی ہم اپنی زبان سے بنا کر تو بول نہیں رہے، تاریخ یہ بتلاتی ہے. اس سے آگے آپ چلیں، یہ آخری بات ذکر کر کے بات ختم کروں. جیسے ریاست کرناٹک ہے، کوئی بھی صوبہ لے لیں آپ، تمل ناڈو ہے، اتر پردیش ہے، بہار ہے، بنگال ہے، دفعہ 14 کے تحت 7 سے 11 تک ممبر ہوتے ہیں. حکومت وقف بورڈ کا ایک شعبہ ہے، 7 سے 11 تک ممبران بنا سکتے ہیں حکومت. اب اور ان 11 یا 7 کا سب کا مسلمان ہونا ضروری، سب کا ایک جانب سے. اب کیا آیا ہے وہی والا، مسلمان کا لفظ ختم. 11 بناؤ، یہ 7 8 9 جتنے بنانا ہے مسلمان ہونا کوئی ضرور. ہاں یہ ضروری ہے کہ 2 ہمارے ضرور ہوں گے وہاں غیر مسلم. یہ تو میں نے 5 یا 6 چیزیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، ورنہ. اور ایک چیز اور، یعنی حکومت اگر بے ایمان نہیں ہے تو کیا کہیں اس کو. اس میں ایک یہ ہے کہ اب موجودہ وقف بورڈ کیا ہے، کسی نے آج مسلمان ہوا
اس نے ایک عمارت کو وقف بورڈ کے نام پر وقف کر دیا، رجسٹر کرا دیا، بات ختم۔ اب نیا قانون کیا ہے؟ کوئی بھی وقف کرنے والا اس کا کم از کم 5 سال پہلے سے مسلمان ہونا ضروری ہے، نہیں تو وقف نہیں ہوگا۔ کھلی بات یہ ہے، بل تو بہت لمبا ہے اور اس کی شقیں اتنی خطرناک ہے۔ میں نے جملہ آپ سے شروع میں کہا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم قوم کو فائنینشلی بالکل کاٹ دو، بالکل ختم کر دو، اور ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ آج کی بات کی آخری اپیل آپ سے یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے، اور الحمدللہ ہماری کمیٹی نے بھی انتظام کر دیا ہے، ایک کیو آر کوڈ جاری کیا گیا، ایک کیو آر کوڈ جاری کیا گیا، کیونکہ ہم موبائل تو بہت استعمال کرتے ہیں مگر کبھی کام بھی کر لیا کریں۔ کیو آر کوڈ کو آپ اسکین کریں گے، ہر موبائل میں اسکینر ہوتا ہے، آپ اسکین کریں گے، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں، اور اللہ کے لیے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے کر کے جائیے گا، کیونکہ بل پارلیمنٹ میں منظور نہیں ہوا، جے پی سی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے، اور کل بھی اس کی تیسری میٹنگ ہوئی ہے، وہ اس کوشش میں کسی طرح پاس کرایا جائے۔ اب جے پی سی نے عوام کی رائے مانگی، اور مسلمان الحمدللہ کم نہیں ہیں، جتنا ہو سکے اس بات کو آگے بڑھائیں۔ آپ اسکین کریں گے گوگل پر یا کسی بھی براؤزر پر جس کو آپ نیٹ پر استعمال کرتے ہیں، ایک پیج کھلے گا، نیچے انگلش اور اردو لکھا ہوا آئے گا، جی میل کھولیں یا اوپن جی میل، اس پر کلک کیجئے گا، اور وقف بورڈ مسلم پرسن اللہ نے اتنا آسان کر دیا، آپ کو کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب میل کھل جائے گا تو موبائل کے اس کارنر میں لیفٹ سائڈ کے ٹاپ پر ایک ایرو کا بٹن آتا ہے جس کو بولتے ہیں سینڈ کرنا، وہاں کلک کر دیں، کام ہو جائے۔ اس دروازے پر، سامنے کے دروازے پر، مسجد کے اندر آنگن میں، صحن میں، احاطے میں، اس دروازے پر ہر جگہ باقاعدہ یہ چیزیں ہم نے لگوا دی ہیں۔ گزارش آپ سے صرف اتنی ہے کہ اللہ کے لیے اس کو کر کے جائیں۔ آپ نے بہت ساتھ دیا ہے، اب بھی اس کو کر کے جائیں، کیونکہ صرف میرا آپ کا کوئی پرسنل مسئلہ نہیں، قوم کا مسئلہ ہے، اور بہت آسان کر دیا گیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اسکین کرے کر کے جائیں، کسی کو نہ آ رہا ہو اور آپ کو آتا ہو تو آپ بھی کر کے جائیں۔ یہ آج کی یہ چند باتیں تھی وقف بورڈ کے بارے میں، ہو سکتا ہے کسی کو روکھی سوکھی لگی ہو، اور آج کا عنوان یہ نہیں تھا، لیکن مجبوری میں کیا گیا کیونکہ ضروری ہے حقیقت حال بیان کرنا جو چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گئی ان پر عمل کرنے